عورت اگر یہ معجزاتی قرآنی آیت پڑھ لے تو اس کا شوہر صرف 3 دن کے اندر اندر کروڑ پتی بن جائے گا، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہر کسی کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو، وہ دنوں میں لکھ پتی کروڑ پتی بن جائے، کیونکہ دنیا کی تمام آسائشوں اور سہولیات کے لیے آپ کو دولت ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے پاس دولت ہو وہ اپنے لیے جو چاہے خرید لے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رہنے کے لیے شاندار گھر ہو، اس کے پاس نئی گاڑی ہو، اس کے پاس آمدنی کا ایسا ذریعہ ہو، اس کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق عطا فرماتا ہوں، اور جس کے پاس بے حساب رزق آ جاتا ہے تو وہ اپنے لیے کوٹھی، بنگلے اور گاڑیاں بھی حاصل کر لیتا ہے اور دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کر لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، وظیفہ بھی ایسا وظیفہ ہے جو کہ آپ کو انشاءاللہ دنوں میں کروڑ پتی بنا دے گا۔ اس وظیفے کو جو بھی کامل یقین کے ساتھ کرے گا، اللہ کے فضل سے دنوں میں وہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، یاد رہے یہ وظیفہ ایسی قرآنی آیت کا ہے جو کہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے۔ وہ سورہ جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ آیت سورہ یاسین کی کون سی آیت ہے اور اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کا ہمارا وظیفہ سورہ یاسین کی ایک آیت کا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں یہ آیت سورہ یاسین کی کون سی آیت ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، آپ کو سورہ یاسین کے چند فضائل بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اس آیت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ ناظرین، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ دوسری روایت ہے حضرت عطا بن ابی ربا جو جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے روایت ہے، فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی حاجات دینی، دنیاوی یا آخری تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی رات میں سورہ یاسین پڑھی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کی بخشش ہوگی۔ ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی بخشش کرتی ہے۔ سن لو کہ وہ سورہ یاسین ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ ناظرین، سورہ یاسین کے متعدد فضائل ہیں جو کہ اگر بیان کیے جائیں تو ہماری مختصر ویڈیو اس کے لیے کافی نہ ہوگی۔ اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے اس جیسی کئی ویڈیوز بنانا پڑیں گی، جیسا کہ آخری روایت میں یہ بیان ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا فرمائی کہ یہ سورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے دل میں ہو، لہذا چاہیے کہ اس سورت کو ہر مسلمان لازماً یاد کرے اور صبح و شام اس کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ یاسین کی وہ کون سی آیت ہے جس کے خواص و وظائف ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ یاد رہے یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے، یعنی سلام و قولم من رب الرحیم۔ ناظرین، آئیے آپ سلام و قولم من رب الرحیم پڑھنے کے فضیلت، اس کا وظیفہ اور اس کی طاقت بتاتے ہیں۔ ہم آپ کو اس کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں۔ دوستو، یاد رہے قرآن پاک میں ہر مشکل و بیماری کا حل موجود ہے۔
بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے۔ یاد رہے کہ ایمان والوں کے لیے سورہ یاسین کی آیت میں بہت سے پوشیدہ اثرات ہیں اور بے شمار فضائل ہیں، اور اس آیت میں ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے۔ ناظرین، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا قرآن پاک کا دل یاسین ہے اور یاسین کا دل یہ آیت ہے۔ دوستو، اکابرین کا کہنا ہے اس آیت کے ذکر کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فکر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ اگر کسی کا روزگار نہ ہو تو اسے روزگار مل جاتا ہے، ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جاتی ہے، آمدنی کم ہو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان مقاصد کے لیے 300 مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھیں اور 40 دن تک اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ جو مقصد بھی بیان کیے گئے ہیں بہت جلد حاصل ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ نے اول و آخر 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ وظیفہ ایسا ہے جو آپ کو 3 دنوں میں انشاءاللہ کروڑ پتی بنا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگا جائے۔ دوستو، اس وظیفے کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اسی طرح اس وظیفے کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس قیمتی وظیفے سے استفادہ کر سکیں اور ایسی لا علاج بیماری جو انسان کا پیچھا نہ چھوڑتی ہو، اس میں اس آیت کو 11 روز تک روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو روزانہ پلائیں۔ انشاءاللہ مریض کے شفا یاب ہونے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ ناظرین، ایک قول کے مطابق اگر کوئی بیمار اسے 300 مرتبہ روزانہ 21 دن پڑھے تو انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سلام و قولم من رب الرحیم کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص روزانہ سلام و قولم من رب الرحیم کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے یہ آیت اچھی شادی کے لیے بھی مجرب ہے۔ اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ سلام و قولم من رب الرحیم کو 40 دن تک روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق جو شخص اس آیت کو روزانہ 131 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا ہر ایک جائز کام اس جسم کی برکت سے پورا ہو جائے گا۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین نے اس آیت کی بہترین تعریف کی ہے، اس لیے اس آیت کو ضرور اپنے معمولات میں شامل کریں اور بتلائے گئے وظائف سے مستفید ہوں۔ ناظرین، یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ آپ کے گناہ ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے آپ کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ سلام و قولم من رب الرحیم کی برکت سے معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، آخر میں دوبارہ آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو دوسرے لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس آیت کے وظائف سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ کر کمنٹس میں شیئر کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک پہنچ سکے معلومات سے بھرپور ویڈیو کا نوٹیفکیشن۔ اللہ حافظ۔